وہ کچن میں کھڑی ملازمہ کے ساتھ بات کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے پلٹ کے نہ دیکھا، جانتی تھی حسان ہی ہوگا۔ دن کے 2 بج چکے تھے اور وہ اب اٹھا تھا۔ حسان نے ملازمہ کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا اور زینب کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتا بولا تھا، سوری یار، مجھے غصہ آ گیا تھا رات کو، میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ آہستگی سے بولا تھا، لیکن جب زینب کی جانب سے جواب نہ ملا تو اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے اس کی جھکی پلکوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا، معاف کر دو زینب، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے وہ محبت سے بولا تھا۔ زینب نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اسے فاصلہ بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کل رات آپ نے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے؟ آپ مجھے کتنی تکلیف دے چکے ہیں۔ ایک ٹینڈر نہ ملنے پر آپ نے میری عزت نفس کو رون ڈالا۔ رات کو میری سسکیاں، میری آہیں بھی آپ کو نہ روک سکیں۔ ایسا سلوک تو کوئی طوائف سے بھی نہیں کرتا جیسا آپ میرے ساتھ کر چکے ہیں رات کو۔ بھرائے لہجے میں آنکھوں میں نمی لیے وہ بولی تھی۔ حسان بات کو بڑھتے دیکھ اس کے قریب ہوا تھا۔ یار میں ایسا نہیں چاہتا تھا، بہت شرمندہ ہوں میں اپنے کیے پر، قسم لے لو میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ تو دوستوں نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ ڈرنک کروا دی اور میں اپنے ہوش میں نہ رہا، ورنہ تم جانتی ہو مجھے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زینب، پلیز مجھ سے خفا مت ہو۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے چہرے پر مسکینیت طاری کرتا وہ اسے ساتھ لگا گیا تھا۔ زینب اس کا ساتھ پاتے ہی ایک بار پھر سے رو دی تھی۔ آپ نے بہت برا کیا کل میرے ساتھ، مجھے بہت ہرٹ کیا۔ حسان اس کی پشت سے ہلاتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تھا، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا میری جان۔ ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ سجائے بولا تھا وہ۔ اتنی جلدی زینب کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ زینب اس کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی اور وہ اس سے خوب فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کم عقلوں کی طرح اسے ایک ہی بار قتل کر کے حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا اب بس بھی کرو رونا، کہہ تو رہا ہوں دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور تم بھی مجھے غصہ نہ دلوایا کرو نا، میں جانتی بھی ہو کہ غصے کا برا ہوں۔ اب میڈ سے لنچ لگواؤ، مجھے سخت بھوک لگی ہے، آفس بھی جانا ہے ابھی مجھے، میں ریڈی ہو کر آتا ہوں، اتنی دیر میں تم بھی فیس واش کر لو، کہتا وہ اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ پیچھے زینب ملازمہ سے کھانا لگوانے کا کہتی فریش ہونے چلی گئی۔ اگر آج حسان معافی نہ مانگتا تو زینب تابش سے ضرور بات کرتی اس کے رویے کے متعلق۔ وہ خود بھی اپنے بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نمرا کی بدتمیزانہ نیچر سے وہ اچھی طرح سے واقف تھی، اس لیے تابش سے ملنے بھی نہیں جاتی تھی، لیکن کل رات کی حسان کی حرکت نے اسے بہت خوفزدہ کر دیا تھا اور وہ اس بارے میں تابش سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ اپنا ارادہ بدل چکی تھی۔ آبان کمرے میں داخل ہوا، وہ سامنے پنک کلر کا نائٹ ڈریس زیب تن کیے مزے سے چپس کھاتی کارٹونز دیکھ رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں وہ کھڑا ہوتا، دونوں ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا جو مزے سے بیٹھی تھی، چپس منہ تک لے جاتے اس کی نظر سامنے پڑی تھی اور وہ بھاگتی اچھلتی آبان کے ساتھ لگی تھی۔ اس کے گلے میں بازو ڈالے اس کے گال پر لب رکھتی وہ خوشی سے چیخی تھی، بابا جانی آپ کب آئے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بہت مس کیا اور میں آپ سے ناراض بھی ہوں۔ بیڈ پر کھڑی ہوتی وہ اسے تھوڑا فاصلہ بناتی کیوٹ سا منہ بناتی بولی، میری جان بابا آپ سے سوری کرتے ہیں، ایکچولی آپ جانتی تو ہیں بابا کو وہاں ضروری کام ہوتا ہے اس لیے نہیں آ پاتے، لیکن بابا اپنی جان کے لیے گفٹ لائے ہیں، بہت کیوٹ سا، اگر آپ کو نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کی فرینڈ ثنا کو دے دوں گا۔ آبان اپنی مسکراہٹ چھپاتا سنجیدہ سا بولا تھا، اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا، آپ کو کام تھا اس لیے میں ناراض تھی، لیکن نیکسٹ ٹائم آپ میرے بلانے پر نہ آئے تو میں پکا والا ناراض ہو جاؤں گی اور آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ بولتی اس پر احسان کرتی کندھے اچکاتے ہوئے آبان کے گلے میں بازو ڈالتی لٹک گئی تھی۔ میں ایسے ہی باہر جاؤں گی، چہکتے ہوئے بولی تھی۔ آبان مسکراتا اسے ساتھ لیے باہر آیا، سامنے ایک بڑا سا ڈول ہاؤس دیکھ کر وہ بازو کھولتی بھاگتی ہوئی لاؤنج میں رکھے پنک کلر کے خوبصورت سے ہاؤس کے پاس گئی تھی۔ یہ کتنا پیارا ہے بابا جانی، اس کی چہکتی ہوئی آواز آبان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی، ساتھ ساتھ وہاں بیٹھے حسن صاحب اور مریم بیگم کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ دادی دیکھا آپ نے کتنا پریٹی ہے یہ، میری ڈول کو بہت پسند آئے گا۔ سنیکس کے شاپ پر ملازم کو تھامے دیکھ وہ جلدی سے اس سے لیتی اپنی من پسند چیزیں دیکھنے لگی تھی۔ بابا جانی یہ سب کچھ میرے لیے ہے، وہ پلٹتے ہوئے آبان کی جانب دیکھتی بولی تھی،
جی یہ سب آپ کا ہے، تھینک یو بابا جانی، آئی لو یو سو مچ۔ وہ اس کی ٹانگوں کے ساتھ چپکتی محبت سے بولی تھی۔ امان اسے اٹھاتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ فجر نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ یو آر دا بیسٹ بابا ان دا ورلڈ۔ امان کو اپنے جسم میں سکون کی لہر اترتی محسوس ہوئی۔ بیٹا کیوں لے آئے ہو یہ سب؟ وہی چیزیں پہلے ہی یہ کھانا نہیں کھاتی، یہ بالکل ہی نہیں کھائے گی، ہر وقت یہ سونگ یا کھاتے رہے گی۔ یہ دادی سائی سرلیاں نہیں نوڈلز ہوتی ہیں، یہ بہت یمی بابا۔ دادی سائی مجھے دیسی گھی کے پراٹھے اور ساگ کھلاتی رہتی ہے، میں بور ہو گئی ہوں یہ سب کھا کھا کر۔ وہ منہ بناتی اس کے سینے میں منہ دیتی ہلکی آواز میں شکوہ کرنے لگی تھی۔ اب اپنے بابا کو چھوڑ کر کھانے پر بھی دھیان دے دو، تمہارا چینی والا پراٹھا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اترو نیچے، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ مریم بیگم اس کو باپ کو شکایت لگاتا دیکھ مصنوعی غصے سے کہتی کچن میں جانے لگی تھی۔ بابا مجھے نہیں کھانا، اب آپ دادی کو کہیں ہم باہر جا رہے ہیں، وہ آبان کے کان کے قریب بولی تھی۔ آبان مسکراتا وہ اس کی بات پر مریم بیگم کو مخاطب کرتا بولا تھا، اماں سائی مجھے تھوڑا کام ہے، میں کچھ وقت تک آتا ہوں، ہم رات کو کھانا کھائیں گے۔ کہتا وہ فجر کو لیتا نکل گیا تھا۔ پیچھے مریم بیگم ارے ارے کرتی رہ گئی۔ حسن صاحب باپ اور بیٹی کو بھاگتے دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ نور العین بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے حمنا بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ امی کب تک اب یہ ناٹک کرنا پڑے گا، میں تھک چکی ہوں یہ ڈرامہ کر کر کے، لیکن آبان کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ان پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ مانا پہلے میری ٹانگیں حرکت نہیں کرتی تھی، لیکن اب صحیح ہو کر بھی مجھے کیا فائدہ، مجھے تو اپنا آپ ابھی بھی معذور ہی لگتا ہے۔ کتنے طریقے آزمائے، معافیاں مانگی، سال بیت گئے، لیکن وہ ویسے کا ویسے پتھر بنا ہوا ہے۔ میں اپنی بیٹی سے دور ہو گئی ہوں صرف اپنی معذوری کی وجہ سے، لیکن اب تھک چکی ہوں اور نہیں ہوتا۔ فجر کے ساتھ ٹھیک ہے، باقی مجھے تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، نہ اسے اتنے سالوں میں آپ پر کبھی ترس آیا کہ بیمار ہیں آپ، اس کے دل میں ہم دونوں کے لیے ابھی تک کوئی نرم گوشہ نہیں بن سکا۔ میں تو اب تنگ آ چکی ہوں یہ ڈرامہ کر کر کے، اس سے تو بہتر تھا ہم اپنی مرضی کے مالک ہوتے، اپنے پیسے اور دولت کو انجوائے کرتے، لوگوں کی طرح باہر گھومتے پھرتے۔ بکواس نہ کرو نور العین، آئندہ کبھی ایسا سوچنا بھی نہ، یہ تمام دولت آبان کی ہے، تم اور میں تو 20% کے مالک ہیں، یہ کروڑوں کی جائیداد زمینیں سب اسی کے ہیں، اور جو تم مزے سے بیٹھی اس حویلی میں اپنی مرضی سے اچھا کھاتی پیتی ہو، اتنے مہنگے لباس پہنتی ہو، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ آئندہ کبھی ایسا نہیں بولنا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، پہلے ہم بہت بری طرح پھنس چکے ہیں، اب دوبارہ ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے، اس کے لیے سوچ سمجھ کر بولا کرو، یہ نہ ہو بنا بنایا پلان خراب ہو جائے۔ کوئی نہیں جانتا تمہارے اور میرے علاوہ کہ میں ٹھیک ہو چکی ہوں، اور اگر اس بار پکڑے گئے تو بہت برا ہوگا۔ پہلے بھی آبان ہم پر رحم کھا کر ہی خاموش ہے، ورنہ ابھی تک ہمارا راز فاش ہو جانا تھا اور ہم دونوں اس وقت حویلی سے باہر ہوتے۔ تم بس صبر سے کام لو، ہم آہستہ آہستہ اپنا پتا پھینکیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اب ویسے بھی آبان حویلی آئے یا نہ آئے ہے تو وہ تمہارا ہی، نہ مزنا ہے اور نہ کوئی اور جو ہمارے رستے میں آئے گا، سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ اور کیا مجھے اچھا لگتا ہے سارا دن پاگلوں کی طرح خاموش بیٹھنا اور گڑیا گڈے سے کھیلنا، میں بھی تو سب برداشت کر رہی ہوں نا، تمہارے لیے اور اپنے لیے۔ پھر تم بھی خاموش رہو۔ نور العین ماں کی بات سنتی سر ہلا گئی تھی۔ گھنٹہ گزر گیا تھا اسے نمرا کا انتظار کرتے ہوئے، لیکن وہ ابھی تک نہ لوٹی تھی۔ غصے سے وہ اس وقت پاگل ہو رہا تھا، یہ لڑکی آئے روز اس کے صبر کا امتحان لیتی، وہ جتنا اسے اگنور کرتا تھا اتنا اس کے سامنے آتی۔ شروع میں تابش نے اسے کچھ نہ کہا کہ وہ بھی ایک بہن کا بھائی ہے، جانتا تھا لڑکیوں کے بھی ارمان ہوتے ہیں، انہیں بھی آزادی حاصل ہونی چاہیے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ضدی نیچر اور روڈ انداز سے وہ تنگ آنے لگا تھا۔ وہ تب بھی خاموش رہا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے، نمرا نے اس سے بچہ ختم کرنے کی بات کی، تب تابش خاموش نہ رہ سکا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس پر سختی کرنی پڑی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا وہ دن، کہاں جا رہی ہو تم؟ تابش نے آگے بڑھتے ہوئے اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں یہ بچہ نہیں چاہتی، پہلے بھی تمہیں بتا چکی ہوں اور اب بھی یہی کہوں گی، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، 1 ماہ ہونے کو ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا تم سے تابش، میں ابھی اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ ٹھٹائی سے کہتی اپنے بازو سے اس کے ہاتھ ہٹاتے چیخی تھی، بکواس بند رکھو اپنی پاگل لڑکی، تمہیں ایک بار کیوں میرا کہا سمجھ نہیں آتا؟
یہ میری اولاد ہے اور میں کسی صورت اپنے بچے کا قتل برداشت نہیں کروں گا۔ ایک بات یاد رکھنا، تم نے میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اور میں تابش ملک تمہیں طلاق دینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ پھر رہنا اپنے بھائی بھابھی کے گھر، جو تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہیں دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ سختی سے کہتا وہ بھاری قدم اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے نمرا وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کہتا وہ صحیح رہا تھا، ایسی عیش و عشرت والی زندگی اسے اور کہاں ملنی تھی۔ پھر بہت سوچ وچار کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ نہ پھر تابش اس سے ہم کلام ہوا تھا اور نہ نمرا نے اس سے بات کرنا گوارا کیا۔ جب حرم ہوئی تو اس نے اپنی اولاد کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ زینب اور تابش دونوں اس کے معصوم نقوش میں کھو سے گئے تھے۔ بچی بہت خوبصورت تھی۔ ہاں، یہ کہنا بہتر ہے کہ اولاد ہوتی ہی بہت خوبصورت شے ہے۔ نمرا نے حرم کو پیدا کر کے تابش پر صرف احسان کیا تھا۔ اس کی پھر سے وہی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی تھی، دوستوں کے ساتھ باہر جانا، پارٹیز اٹینڈ کرنا۔ تابش نے اسے روکنا بالکل چھوڑ دیا۔ وہ مکمل طور پر اپنی بیٹی میں کھو سا گیا تھا۔ سب کچھ یاد کرتا وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ اسے اب یہ رشتہ بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ تھک گیا تھا اس سب سے۔ نہ کوئی اپنا تھا جس سے دل کی بات کر لیتا۔ زینب سے وہ بات کرتا تھا لیکن وہ اس سے تھوڑی سی بات کر کے فون رکھ دیتی۔ تابش کو لگتا تھا کہ شاید مصروفیت کے باعث وہ بات نہیں کر سکتی، لیکن دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی تکلیف اور درد سے انجان تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو تابش کو سامنے دیکھ کر اگنور کرتی بیگ ایک طرف پھینکتی، جھک کر اپنی ہیلز کے سٹیپس کھولنے لگی تھی۔ وقت دیکھا ہے تم نے؟ تابش کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ کیا ہوا ہے وقت کو؟ تم جانتے تو ہو پارٹیز لیٹ نائٹ تک چلتی ہیں، لاپرواہی سے کہتی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے آتے اپنی جیولری اتارنے لگی تھی۔ شریف لڑکیاں اس وقت اپنے گھروں میں موجود ہوتی ہیں، نہ کہ یہ بیہودہ پارٹیز اٹینڈ کرتی ہیں۔ سرسراتے ہوئے لہجے میں کہتا وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ تمہیں میں پہلے بھی وارن کر چکا ہوں نمرا، اور اب یہ آخری بار تھا۔ اگر اب تم نے میری بیٹی کے بارے میں ذرا لاپرواہی برتی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی میں احساس کمتری پیدا ہو۔ اسے وقت دو، کچھ پل اس کے ساتھ گزارو، اسے احساس دلاؤ کہ تم اس کی ماں ہو۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ مائیں تم جیسی بھی ہوتی ہیں۔ ارے ماں تو اپنے بچے کی تکلیف پر تڑپ جاتی ہے، اور ایک تم ہو اپنی بچی کو لاوارث چھوڑ کر چلی گئی۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں ایک ماں کہتے ہوئے۔ مائیں ایسی تو نہیں ہو سکتی نمرا۔ اس کے لہجے کی تکن نمرا کو بھی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اچانک اس کی جانب پلٹی۔ آج تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے میری بیٹی بیمار ہو سکتی تھی، اور آخری بات، آج کے بعد تم 10 بجے کے بعد باہر نہیں رہو گی، ورنہ مجھے فیصلہ لینے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ اسپاٹ سرد انداز میں کہتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے اس کے انداز سے نمرا ہتدکسی ہوتی پاؤں پٹکتی چینج کرنے چلی گئی۔ نورالعین اور ہمنا بیگم کو آبان کے آنے کی خبر ہو چکی تھی۔ اس وقت سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ نورالعین ایک چور نگاہ آبان پر بھی ڈال لیتی۔ جو ان دونوں سے انجان بنا خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا آپ سے بابا جانی؟ دیکھا آپ نے؟ اب فجر منہ بناتی آبان کی جانب ہوتی بولی تھی۔ دادی سائیں مجھے زبردستی کھلاتی رہتی ہیں، آپ کچھ دن جہاں رہیں گے تو آپ کو بھی موٹا کر کے واپس بھیجیں گی، پھر آپ کو میرے درد کا احساس ہوگا۔ وہ ایک آہ بھرتے بولی تھی۔ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ آبان کو اس وقت وہ کوئی بوڑھی عورت محسوس ہوئی تھی جو اسے دیکھ کر آنکھیں پٹپٹاتے بول رہی تھی۔ آبان کا بلند کہکا گونجا تھا۔ سب دونوں کو خوشی سے دیکھنے لگے تھے۔ کتنے عرصے کے بعد وہ آبان کو یوں مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ فجر جلدی ناشتہ کرو، ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے۔ نورالعین نے فجر کو گھورا تھا۔ مما مجھ سے نہیں روز روز یہ پراٹھے کھائے جاتے، سب کی مما انہیں اتنے اچھے لنچ دیتی ہیں، اور ایک آپ میرے لیے اٹھتی ہی نہیں۔ فجر اٹھتی اپنا بیگ لیتی باہر نکل گئی تھی۔ نورالعین ساکت سی اپنی بیٹی کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات کو تو بھلا بیٹھی تھی کہ اس ناٹک میں وہ اپنی بیٹی سے دور ہو رہی ہے۔ آبان اٹھتے ہوئے تیزی سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ جو گاڑی میں منہ پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی، آبان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور ڈرائیور کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، اور خود گاڑی میں بیٹھا۔ کیا ہوا ہے میری جان کو؟ موڈ خراب ہے کیا؟ آبان نے اس کی جانب دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر آپ کو ٹفن نہیں پسند تھا تو آپ دادی سے بول دیتی میری جان، اس طرح مما کو نہیں بولتے، مما ہرٹ ہوتی ہے۔ بابا جانی اسکول میں روز گرلز میرے ٹفن کا مذاق اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں تم پینڈو ہو۔ کچھ نے تو میرا نام بھی رکھ لیا ہے۔ بابا میری مما کب ٹھیک ہوں گی؟ مجھے بھی مما کے ساتھ اسکول آنا ہے دوسری گرلز کی طرح۔ اس کے اداس لہجے سے آبان کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ حویلی والوں سے زیادہ ہی انجان ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا فجر نورالعین کی بیٹی تھی، وہ حق رکھتی تھی اس پر آبان سے زیادہ۔
आबान ने रास्ते में एक होटल के सामने गाड़ी रोकी, सैंडविचेस और बहुत से स्नैक्स लेता वो गाड़ी में बैठा। ये मेरी जान के लिए और उसकी फ्रेंड्स के लिए, आज आप सबके साथ अपना लंच शेयर करना। और एक बात याद रखना, दूसरों की बातों को कभी दिल से नहीं लगाते, लोग तो होते ही हमें तकलीफ़ देने के लिए हैं। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। लोगों की वजह से कभी खुद को बदलना नहीं चाहिए। किसी को किसी दूसरे की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता जब तक वो खुद इस तकलीफ़ को बर्दाश्त ना करे। स्कूल के आगे गाड़ी रोकता वो उसे साथ लिए बाहर निकला। अभी वो मज़ीद आगे बढ़ता कि फ़जर की दोस्त भागती उसके करीब आई थी। आ जाओ फ़जर, लेट हो रहे हैं, हम तुम्हारे बाबा आज तुम्हें छोड़ने आए हैं। आबान ने उसे शापर पकड़ाए थे। हेलो क्यूटी, आबान ने झुकते हुए उस बच्ची के सर पर हाथ रखा। हेलो अंकल, वो मुस्कुराती हुई बोली। फ़जर, इसमें क्या है? इसकी दोस्त ने इतने बड़े खाकी रंग के बैग को देखते उसके साथ चलते हुए पूछा। इसमें मेरा लंच है और बाबा ने सबके लिए लेके दिया है, मुस्कुराती हुई बोली थी। और आबान की जानिब देखते फ्लाइंग किस दी थी। थैंक यू अंकल, बच्ची ने भी पलटते मुस्कुराते चेहरे से आबान को देखते कहा था। आबान मुस्कुराता हुआ गाड़ी में बैठ गया और चेहरे के तासुरात पल में सख्त हुए थे। हवेली आते ही उसने मरियम बेगम से नूरुलैन को हॉस्पिटल लेकर जाने की बात की थी। मरियम बेगम उसकी बात सुनती सरशार सी होती तेज़ी से नूरुलैन को बताने गई। आगे नूरुलैन को तो सुनकर सख्ता तारी हो गया था। पहले तो वो बात ही नहीं करता था और अब जब बात करने का मौका मिला था तो ऐसे वो बज़ाहिर मरियम बेगम के सामने मुस्कुराई थी। उफ अम्मी, मैं क्या करूँ? आबान ने मुझे शाम में साथ लेकर जाना है हॉस्पिटल। वो परेशानी से टहलते हुए दांतों में उंगली देती बोली। अगर डॉक्टर ने बता दिया कि मैं पिछले 1 साल से बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ तो फिर क्या होगा? वो फिर मुझे गलत समझेगा और इस बार सीधा मेरा कत्ल ही करेगा। नूरुलैन बेटा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमने कौन सा पहले झूठ बोला था? वो तो तुमने खुद इतनी कोशिश की है और डॉक्टर की बताई हुई एक्सरसाइज से आहिस्ता आहिस्ता चलने के काबिल हुई हो। आबान से तो सिर्फ हमदर्दी हासिल करने के लिए ये सच छुपाया है। और तुम बेफिक्र रहो, मैं डॉक्टर से खुद बात कर लूँगी, मेरे पास उसका नंबर मौजूद है। अमना बेगम उसे हौसला देती उसकी फ़ाइल अलमारी से निकालने लगी। तुम तैयार हो जाओ अच्छे से, इतने सालों बाद तुम आबान के साथ जाने लगी हो। हकीकत भी यही थी कि नूरुलैन ने खुद में हिम्मत मुजतमा करते बहुत मेहनत की थी और मरियम बेगम ने भी उसका बहुत ख्याल रखा था। वो अपने कमरे में ही थोड़े बहुत कदम उठाने लगी थी। दोनों माँ बेटी अपने किए पर शर्मिंदा थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वैसे ही दोनों माँ बेटी हकीकत किसी को नहीं बता सकती थी, वरना हर चीज़ से हाथ धो बैठती। हसन ऑफिस में बैठा था जब उसे गुज़फ़र मलिक का फ़ोन आया। वो एक जाना माना शख्स था, अच्छा कारोबार चला रहा था। उसने हसन को ज़ैनब को लेकर घर आने की दावत दी थी। हसन ने बगैर किसी तरद्दुद के दावत कबूल कर ली। दूसरी जानिब बैठे शख्स की आंखों में एक खूबसूरत सरापा लहराया था। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मकरूह हंसी नमूदार हुई। हाय, तुमसे मिलने के लिए किस किस को मुंह लगाना पड़ रहा है, लेकिन खैर मेरी जान, बस तुम एक बार हाथ में आ जाओ। शराब के नशे में चोर वो खुद से मुखातिब हुआ था। हसन ने ज़ैनब को कॉल करके रेडी रहने का कहा था। ज़ैनब ने उसके गुस्से की वजह से कुछ ना कहा। उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सुबह से वो बेड पर पड़ी थी, उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहा। जब उसकी आंख खुली तो काफ़ी वक्त हो गया था। उठते उसे भूख का एहसास हुआ। वो उठती कांपती टांगों से किचन की जानिब गई थी। शायद बीपी लो होने की वजह से जिस्म शल पड़ गया था। मेड से फ्रेश जूस लाने का कहती वो वहीं करीब कुर्सी पर बैठ गई। गिलास लबों से लगाती इस वक्त वो हसन को मना करके उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए खामोशी से रजामंदी दे दी और तैयार होने के लिए चली गई। पिंक कलर का फ्रॉक जेब तन किए साथ हमरंग दुपट्टा एक जानिब रखे वो खुद को आईने में देख रही थी। पहले से काफ़ी हद तक कमज़ोर सराफा हो गया था उसका। सुर्ख होता चेहरा और आंखों में नमी लिए वो खुद को देख रही थी। वो बीते लम्हे यादें सब उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। आंखों के किनारे नम होने लगे थे। मैं समझी मैं डूब गई थी, लेकिन अक्स गिरा था पानी में। उसने अपनी उदास आंखें पल में साफ की थी। खुद को मजबूत करते उसने अपने ब्राउन बालों को एक तरफ खुला छोड़ दिया। हसन को इसके इस तरह के लिबास बिल्कुल भी पसंद न थे, लेकिन वो इस वक्त किसी दूसरे लिबास को कैरी करने की हालत में न थी। हसन ने रूम में दाखिल होते एक नज़र उसके खूबसूरत सरापे पर डाली और मुस्कुराता हुआ चेंज करने चला गया था। चेंज करके वो ड्रेसिंग के सामने खड़े होते अपने बालों को जेल से सेट कर रहा था। यहाँ और एक नज़र उसकी जानिब देखते हसन ने उसे करीब आने का हुक्म दिया।
یہاں آؤ، ایک نظر اس کی جانب دیکھتے حسان نے اسے قریب آنے کا حکم دیا۔ زینب جھجکتے ہوئے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ حسان نے ایک بازو اس کی کمر میں حائل کرتے اسے نزدیک کرتے پرفیوم اٹھا کے دونوں پر سپرے کی تھی۔ "یو لک گارجیس مائی وائف"، اس کے کان کے قریب جھکتے اس نے محبت بھری سرگوشی کی تھی۔ زینب پرفیوم کی اتنی تیز خوشبو سے ناک پر ہاتھ رکھتی دور جانے لگی اور پیچھے ہوتی کھانسنے لگی تھی۔ "زینب آر یو اوکے"، وہ آگے کو بڑھتا زینب کو تھامتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ ٹھیک ہوں، بس تیز اسمیل سے سر چکرا گیا تھا ایک دم"، وہ خود کو نارمل کرتی اپنے تاثرات چھپانے لگی تھی۔ "چلیں"، حسان نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ آبان شام کو نورالعین کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا اور وہاں موجود ڈاکٹر جس سے وہ پہلے بھی چیک اپ کرواتی تھی اسی نے اس کا چیک اپ کیا تھا۔ آبان باہر بیٹھے انتظار کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ "سر، آپ کی وائف کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہے، ان کی میڈیسن وہی ہے، بس آپ ان کی زیادہ کیئر کریں، انشاءاللہ وہ جلد چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گی"۔ آبان نورالعین کو سہارا دیتا واپس حویلی لے آیا تھا۔ سارے رستے اس نے اسے مخاطب نہیں کیا، اسے حویلی چھوڑتا، سب سے ملتا، وہ واپسی کے لیے نکل گیا۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بھی تو اس کی کوئی چال یا نیا ڈرامہ تو نہیں۔ اس کے علاوہ اسے نورالعین یا ہمنا بیگم سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ کبھی بھی واپس ان لوگوں کے لیے پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ دونوں جو اسے زخم دے چکی تھی وہ ساری زندگی نہیں پڑنے والے تھے۔ نورالعین کو کمرے میں آتا دیکھ ہمنا بیگم خوشی سے اس کی جانب بڑھی تھی، لیکن سامنے نورالعین کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ "کیا بات ہے نورالعین، کیا ہوا ہے بیٹا، تم کیوں اتنی خاموش ہو"؟ کہیں آبان کو حقیقت وہ بھی کچھ اور بولتے اس سے پہلے نورالعین بول اٹھی۔ "ایسی کوئی بات نہیں ہے امی"، بیڈ پر بیٹھتی وہ بیزاریت سے بولی۔ "پھر کیا بات ہے، کیوں خاموش ہو اتنی"؟ ہمنا بیگم قریب بیٹھتی پریشانی سے بولی۔ "تو کیا کروں امی، پریشان کیوں نہ ہوں، اس کا دل کبھی ہمارے لیے صاف نہیں ہوگا، وہ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گا"، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ ایک نظر اس نے مجھ پر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ "ٹھیک ہو جائے گا نورالعین بیٹا، ظاہر ہے ہماری غلطی اتنی بڑی ہے"۔ "وہ کیسے اتنی جلدی، پہلے جیسا ہو سکتا ہے، اس کے بھائی کا قتل کروایا ہے ہم نے"۔ "تم تو شکر ادا کرو کہ ہمیں یہاں برداشت کر رہا ہے، ورنہ ابھی تک ہم دونوں نے حوالات میں ہونا تھا"۔ "یہ تو اس کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھر رہنے کی آزادی دے رہا ہے، اور وہ یہاں ہوگا تو ٹھیک ہوگا نا، تم فکر نہ کرو، کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکل آئے گا"۔ "اسے وقت دو، خود کو بہتر ثابت کرو اس کے سامنے، اب تو وہ سب کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ہے، تم بھی امید رکھو اور پریشانی نہ لو"۔ نورالعین اپنے آنسو صاف کرتی بولی تھی۔ "امی اب میں اور ناٹک نہیں کروں گی، میری بچی مجھ سے دور ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا صبح وہ کیا کہہ رہی تھی، اور ویسے بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ فجر مجھ سے زیادہ تائی جان سے اٹیچ ہو گئی ہے"۔ "ہاں یہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، وہ تم سے زیادہ بھابھی کے قریب ہے، تم اسے اپنے قریب کرو، تم جانتی ہو آبان اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اسے خود سے اٹیچ کرو تاکہ تم اس کے ذریعے آبان تک پہنچ سکو"۔ "یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں امی، بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، کل سے میں خود فجر کو اسکول چھوڑنے جایا کروں گی، میں اپنی بچی کو اس طرح خود سے دور نہیں کر سکتی"۔ سیٹنگ روم میں نمرا اپنی فرینڈ کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ حرم قریب بیٹھی کاؤچ پر کھیل رہی تھی۔ "نمرا تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے، اور سب سے زیادہ خوبصورت اس کی آنکھیں ہیں"، اس کی دوست حرم کو پیار کرتی محبت سے بولی۔ "یہ بالکل اپنے بابا جیسی ہے، اس کی آنکھیں بھی"، نمرا بال کان کے پیچھے کرتی چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی تھی۔ "اوہو، پھر تو ملنا پڑے گا حرم کے بابا سے"، وہ ایک ادا سے بولی تو پہلی بار نمرا کو برا لگا تھا۔ "کیوں، تم نے مل کے کیا کرنا ہے اس سے"، نمرا نے سرخ چہرے سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ اس کا پل میں بدلتا موڈ دیکھ کر ڈولی گڑبڑا گئی تھی۔ "ارے وہ تو میں اس لیے بول رہی تھی یار کہ ابھی تک دیکھے نہیں نا تمہارے ہسبینڈ، پارٹی میں بہت تعریفیں سنی تھی تم دونوں کے کپل کی، اور اتنے بڑے بزنس مین بھی تو ہیں"، وہ وضاحت دیتی ہوئی بولی۔ "کوئی بات نہیں، میں پھر کبھی ان کے ساتھ آؤں گی تو دیکھ لینا، ایکچولی انہیں لیٹ نائٹ پارٹیز اور کلب بالکل بھی پسند نہیں ہیں"۔ "بابا، ماما، بابا"، حرم جو کھیلتے باہر نکل گئی تھی بھاگتی اندر آئی۔ "جی میری جان، بابا آ جائیں گے ابھی"۔ "ماما، بابا"، وہ باہر کی جانب اشارہ کرتی بولی۔ "مجھے لگتا ہے تمہارے ہسبینڈ آ گئے ہیں"، اسی لیے باہر کی جانب اشارہ کر رہی ہے"، ڈولی نے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ "ہاں ہو سکتا ہے، اکثر وہ جلدی آ جاتے ہیں جب ان کا دل نہ لگے آفس میں"۔ "حرم اور مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں"، نمرا جتانے والے انداز میں کہتی اٹھی تھی۔ "اچھا چلو میں اب چلتی ہوں، تمہارے ہسبینڈ سے بھی ملاقات ہو جائے گی"، وہ بغیر اس کی بات کا اثر لیے ڈھیٹ پن سے بولی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولتی اپنے بیگ کا اسٹریپ کندھے پر ڈالتی اپنی
اونچی ہیل سے قدم اٹھاتے باہر کی جانب جانے لگی تھی۔ سلیولیس بلیک شارٹ ٹاپ، گھٹنوں تک آتی منی اسکرٹ، اس کا لباس حد درجہ بےہودہ تھا، لیکن اپر کلاس لوگ اسے فیشن کہتے ہوئے کیری کرتے ہیں۔ نمرا حرم کو لیے باہر لاؤنج میں آئی۔ تابش سامنے کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ حرم ماں کا ہاتھ چھوڑتی بھاگتے ہوئے باپ کے ساتھ لگی تھی۔ تابش نے محبت سے اسے جھک کر اٹھایا۔ میری جان۔ فون پاکٹ میں رکھتے اس نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ نمرا کا دل تو بالکل بھی نہیں تھا ان کو آپس میں متعارف کروانے کا، اسی لیے وہ بات بدلنے کی خاطر بولی، آج آپ جلدی آ گئے تابش۔ وہ تابش کے قریب جاتی اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی محبت بھرے لہجے میں بولی تھی، صرف ڈالی کو باور کروانے کے لیے کہ اس کے بندے پر اپنی نظریں نہ ڈالے، کیونکہ اس کی ستائشی نظریں دیکھ چکی تھی جو تابش ملک کے وجود سے ہٹنے کا نام نہیں لے پا رہی تھی، اور یہی چیز اسے بہت بری طرح چبھ رہی تھی۔ تابش اس کے انداز اور اس کے اتنے قریب آنے سے ٹھٹک گیا تھا۔ ان کی شادی کے اس ایک سال میں ان میں بہت دوریاں پیدا ہو گئی تھی جو چاہتے ہوئے بھی ختم نہیں ہو پا رہی تھی۔ کچھ نمرا کی لاابالی اور ڈھیٹ نیچر کی وجہ سے اس نے خود تابش کو خود سے دور کیا تھا، جو کچھ بھی تھا وہ اسے ایسی جھٹک نہیں سکتا تھا، اس لیے نرمی سے مخاطب ہوا۔ حرم کی یاد آ رہی تھی اور کوئی امپورٹنٹ میٹنگ بھی نہیں تھی، اس لیے آ گیا۔ ان دونوں کو آپس میں محو گفتگو دیکھ کر ڈولی دخل اندازی کرتے ہوئے گویا ہوئی، ارے نمرا تم نے اپنے شوہر سے ملوایا نہیں مجھے، چلو کوئی بات نہیں، میں خود اپنا تعارف کروا دیتی ہوں۔ ہیلو مسٹر تابش، میں ڈولی، نمرا کی دوست۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہاتھ آگے کرتے ہوئے اپنا تعارف کرواتی بولی تھی، جبکہ نمرا سکون سے کھڑی اس کے آگے بڑھتے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تابش کبھی بھی لڑکیوں سے زیادہ فرینک نہیں ہوتا۔ تابش نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہیلو کیسی ہیں آپ؟ ہاتھ ملائے بغیر وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کی یہ حرکت نمرا کو اندر تک سکون فراہم کر چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک تابش سے چھپی نہ رہ سکی۔ ٹھیک ہے ڈولی، سی یو سون۔ نمرا چہرے پر دلکش مسکراہٹ لیے تابش کے قریب کھڑی ہوتی بولی تھی۔ ڈولی زبردستی مسکراتی بائے کہتی باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے نمرا اس کی آنکھوں میں تابش کے لیے موجود تاثر دیکھ کر کلس کے رہ گئی تھی۔ اس کا دل تو کر رہا تھا اسے بازو سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دے۔ اگر وہ کلب کی مالکن نہ ہوتی تو وہ کب کا اسے دھکے دے کر نکال چکی ہوتی۔ بے شک وہ جتنا بھی آزاد خیال تھی، باہر آنا جانا تھا، تابش سے لاکھ اختلاف تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر صرف اس کا ہے، کبھی اس کے علاوہ کسی اور پر نظر نہیں ڈال سکتا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں تابش کو ملنے کی دیکھنے کی تڑپ نے اسے اندر سے جلا کر رکھ دیا تھا۔ تابش جو حرم کو لیے روم میں جانے لگا تھا، نمرا کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ کافی لاؤں آپ کے لیے؟ وہ اس کی جانب دیکھتی نرمی سے استفسار کرنے لگی، جبکہ آج وہ تابش کو تو جھٹکے پر جھٹکا ہی دیے جا رہی تھی۔ اس نے اس کی جانب دیکھا تک نہ تھا اور اسپاٹ تاثرات سجائے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے نمرا کندھے اچکاتی اپنا فون لینے سٹنگ روم میں چلی گئی۔ جاری ہے دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ